اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کی؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل لیلا خان وائس میں۔ ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کے آئی ہوں سورہ اخلاص کا ایک بہت ہی مجرب اور گارنٹیڈ عمل ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو خواتین ہیں اور مجھ سے انہوں نے اولاد کے لیے وظیفہ مانگا۔ ٹھیک ہے، سورہ اخلاص بہت آسان صورت ہے، لیکن قرآن پاک کی ایسی صورت ہے جس کو پڑھنے کا ثواب آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ہے، اور اس کو پڑھنے سے اس کے کتنے فائدے ہیں اور کتنے، یعنی کہ اگر ایک بار بھی پڑھیں، 10 بار پڑھیں، 200 بار پڑھیں، 300 بار پڑھیں، کتنا اس کا فائدہ، کتنے اس کے ثواب حاصل ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو ہے خاص میں ذکر کر رہی ہوں بے اولاد خواتین جو ماں باپ ہیں، یعنی کہ جن کی اولاد مطلب وہ چاہتے ہیں، میاں بیوی ہیں، اولاد نہیں ہے ان کی، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ہو جائے، اور خاص طور پر جو عورتیں بانجھ ہوتی ہیں جن کی اولاد نہیں ہو سکتی ان کے لیے خاص۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر سورہ اخلاص کو پڑھ کے آپ کا کوئی اور مقصد ہے، آپ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس مقصد کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ لیکن جو مجھ سے اسپیشل مانگا گیا ڈیمانڈ تھی وہ بانجھ یعنی کہ خواتین کے لیے تھی، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہماری اولاد کتنا عرصہ ہو گیا شادی ہو گئی لیکن اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے لیے خاص یہ آج کا وظیفہ سورہ اخلاص کا عمل ہے۔ اور چھوٹی سی سورت ہے، سب کو زبانی یاد ہوتی ہے، چھوٹے بچے کو بھی یاد ہوتی ہے، بڑوں کو بھی یاد ہوتی ہے، ہر کوئی ایزیلی اس کو پڑھ لیتا ہے، لیکن یہ بہت زبردست عمل ہے اور بہت گارنٹیڈ عمل ہے۔ پڑھنے میں آسان ہے لیکن عمل بہت، اس کی فضیلتیں اور برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے سے لازمی فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ صرف یقین، صبر، حوصلہ یہ اپنے ساتھ رکھیں تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔ اور 5 وقت کی نماز پڑھیں، ٹھیک طریقے سے نماز ادا کریں، صدقہ خیرات کر کے وظیفہ شروع کریں، اور جو درود شریف ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنے گناہ بھی جھڑتے جائیں گے اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی جائیں گی۔ درود شریف پڑھنے کی تو اپنی ہی فضیلت ہے، اور رات کو سونے سے پہلے استغفار ضرور کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان سارے اعمال سے ہی بہت ساری برکتیں اور رحمتیں آپ لوگوں کے زندگیوں میں آتی جائیں گی، اور پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں سب جو ہے وہ رخصت ہوتی چلی جائیں گی۔ تو آج کا وظیفہ سورہ اخلاص کا عمل طریقہ نوٹ کر لیں۔ تو پڑھنا کس طرح ہے، جس کا مقصد ہے وہی اس عمل کو کرے گا، ٹھیک ہے؟ کوئی دوسرا آپ کے لیے عمل نہیں کر سکتا، آپ نے خود پڑھنا ہے۔ ٹائم اپنی مرضی سے جو آپ کا دل کرتا ہے آپ اس ٹائم پر پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد اگر آپ کسی نماز کے ساتھ یہ عمل کر رہے ہیں تو اس نماز کو ادا کر لیجئے، اس کے بعد کر لیں، اور اگر ویسے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں تو آپ نے وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی ہی پڑھیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد 11 بار پھر اپنے مقصد کی دعا کیجئے۔ اگر تو خواتین پڑھ رہی ہیں یعنی اپنے اولاد کی نیت سے پڑھ رہی ہیں تو وہ اولاد کے لیے دعا کریں گی، اور مرد حضرات بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی اور کسی کا مقصد ہے تو پہلے یعنی اپنے مقصد کی نیت کریں، پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 1 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے 1000 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ 1 بار ہی شروع میں پڑھ لیں، یا بیچ میں اگر آپ دوبارہ بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ آپ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ پڑھیں۔ تو آپ نے 1 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد 1000 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور ایک ہی نشست میں پڑھنا ہے۔ بیچ میں آپ کسی سے بات نہ کریں، پوری توجہ اپنی وظیفے پر رکھیں، اور پھر آپ اس وظیفے کو کریں، ٹھیک ہے؟ اپنی توجہ جو ہے وظیفے میں رکھیں،
اور 1000 بار جب آپ کی سورہ اخلاص جو ہے وہ تعداد مکمل ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد آپ 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے اور اپنے مقصد کی ڈیٹیل کے ساتھ دعا مانگیں گے. دعا میں بہت زیادہ عاجزی لائیں، بہت زیادہ انکساری لائیں، گر گڑاہٹ لائیں، زیادہ سے زیادہ رو کے سجدے میں جا کے دعا مانگے اور یقین رکھ کے مانگیں. اس طرح سے مانگیں کہ جیسے آپ کا رب آپ کو سن رہا ہے، آپ کے سامنے ہے اور آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں. اس طرح سے دعا مانگا کریں، ٹھیک ہے. اگر آپ کو دعا مانگنی آ جائے تو پھر آپ کے وظیفے، آپ کے مقصد ضرور آپ کو حاصل ہو جائیں گے. تو اس طرح سے اپنے دل کو رب کے ساتھ جوڑیں جیسے آپ کا رب آپ کے ساتھ ہم کلام ہے، تو ضرور آپ کا مقصد، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. اور اس طرح سے یہ عمل جو ہے آپ کا 1 دن کا پورا ہوگا اور اس عمل کو لگاتار 10 دن تک کرنا ہے. 10 دن کا عمل ہے، زیادہ لمبے یعنی کہ لانگ عرصے کے لیے بھی نہیں ہے، صرف 10 دن کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. ٹائم آپ جو پہلے دن رکھیں گے وہی 10 دن لگاتار آپ نے اسی ٹائم پر پھر یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے. کوشش کریں کہ اسی ٹائم پر یہ عمل دوبارہ کیا جائے جس ٹائم میں آپ نے پہلے دن کیا تھا. باقی اگر کوئی پرابلم آ بھی جاتی ہے، ناغہ نہ کریں. دیر سویر ہو بھی جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وظیفے میں ناغہ نہ کریں، ٹھیک ہے. 10 دن لگاتار اس عمل کو کریں اور پھر اس کے بعد صبر کریں. ایک دم سے کوئی اور وظیفہ نہ شروع کر دیا کریں، ایک وظیفہ کر کے تھوڑا انتظار کیا کریں. اللہ پاک کے ہاں دیر ہے ضرور، لیکن اندھیر نہیں ہے، ضرور قبول ہوگی آپ کی دعا. صبر کیا کریں، یقین رکھا کریں، مایوس نہ ہوا کریں، انشاءاللہ بہتری ہوگی آپ کے حق میں. تو یہ تھا آج کا وظیفہ، آج کی ویڈیو. تو انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے. تمام امت مسلمہ کو دعا میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.